کیا ہے کہ غیبت کر رہے تھے، کہا کہتے امام ابو حنیفہ کہ تم غیبت کر رہے ہو. کہا اس کے بارے میں اب کیا آپ جانتے نہیں ہیں؟ 45 سال تک ایک وضو سے 5 وقت کی نماز پڑھیں. 45 سال تک ایک وضو سے 45 سال تک نماز پڑھے ہیں. اب دیکھیے وہاں پر برائی کر رہے تھے، یعنی اچھائی سے تبدیل کر دیے. تو جہاں پر بھی کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو، اس کی برائی کی جا رہی ہو، تو کوشش ہے حکمت عملی سے ہے نا آدمی کو ایسی بات چھیڑ دیں آپ تاکہ رخ بدل جائے. ہے نا حدیثوں میں آیا ہے کہ ہم اگر ہمارے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، ہم اس پر سن رہے ہیں، ہم کو مزہ آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا میں ہی پکڑ فرمائے گا اور آخرت میں ہی پکڑ فرمائے گا. ہے کہ نہیں؟ اس سے کیا نام ہے بات، یعنی اپنے دل میں بغض رکھیے. کیا نام ہے بغض اس طرح کسی کی غیبت کر رہا ہے تو ہم کو نفرت ہو، ہے نا کسی مسلمان بھائی کی، یا کوئی بھی ہو، یا ہمارا اپنا ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارے پڑوسی جو بھی مسلمان ہو، ہے نا تو غیبت کر رہا ہے تو ہمارے اندر یہ کیا نام ہے اس کے لیے نفرت ہونی چاہیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کی غیبت کر رہا ہے نفرت پیدا ہو جائے، ہے نا. تو فقہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ آسانی سے منع کر سکتے ہیں، وہ مان جائے گا تو منع کر دے، ہاں ورنہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دے. ہے نا باتوں میں لگا توجہ ہی نہ دے، آپ اپنا رخ ادھر بدل دے، یا اتنا بہانہ کر کے چلے جائیں کہ میں استنجا کر کے آ رہا ہوں. آپ یہ کہیں گے جھوٹی بات ہو جائے گی بہانہ کر کے آئے. تو آپ جب نکلے اٹھے ہیں تو آپ استنجا کر لیجیے، دونوں کام ہو گئے. آپ جھوٹے بھی نہیں کہلائیں گے، ہے نا. اب آپ کا کام بھی ہو جائے گا. کسی بہانے سے بڑا سامان لینا ہے نا کچھ بھی سامان کھانے کے لیے 1 ہی روپیہ سامان لے لیجیے، ہے نا آپ کا کام بن گیا. بزرگان دن کس قدر سچ کو، ہے نا جھوٹ کو سچ میں تبدیل فرماتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ ہے، مسجد میں تھے، رات کا سناٹا تھا، تو کوئی گزر رہا تھا. کہنے والا کہا کہ امام ابو حنیفہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس وقت آپ رات عبادت نہیں کرتے تھے لیکن کم کرتے تھے. تو آپ کانوں سے آواز ٹکرائی. کہا اگر میں عبادت نہیں کرتا ہوں تو یہ شخص جھوٹا ہو جائے گا. تو امام ابو حنیفہ اس شخص کی بات سچی کرنے کے لیے پوری رات عبادت کرنے لگے، ہے نا پوری رات عبادت کرنے لگے تاکہ اس کی بات جھوٹی نہ ہو. ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ہے نا ہم بھی اور آپ بھی حکمت عملی سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. نہ مانے تو اس محفل سے اٹھ جائے یا خاموش سنتے رہے. ہے نا آج تو موبائل کا زمانہ ہے، موبائل میں لگ جائیے، ہے نا کچھ دیکھنے لگیے، کچھ ذہن بدل جائے گا، آپ سنیں گے ہی نہیں، وہ بابا بکتے رہیں گے. لیکن نہیں، تو کسی کی غیبت کرنا بہت بری بلا ہے. تو اسی طریقے سے ہم کو اور آپ کو کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا ضروری ہے نا. غیبت لفظ بہت چھوٹا ہے اور اہم لگتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی جو سزا ہے یہ بہت خطرناک ہے نا بہت خطرناک سزا ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ غیبت کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو اپنے اندر برائی، ہے نا یعنی اس کو برا جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل سے برا سمجھے. دل سے برا سمجھے. ایسا نہ ہو کہ اوپر سے ہاں کر رہے ہیں اور دل سے کیا نام ہے اوپر سے منع کر رہے ہیں، دل سے منع نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ اس پر مدد کر رہے ہیں، آپ اس پہ مدد کر رہے ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو، ایک حدیث کو کل بھی اس طریقے سنائی تھی، کسی مسلمان کی ہے نا عزت پہ حملہ کیا جائے یا اسے بے عزت کیا جائے، تو اگر کوئی مسلمان قدرت رکھتا ہے کہ اسے کیا نام ہے آپ بچا سکتے ہیں، اس کی عزت کو بچا سکتے ہیں، اسے روک سکتے ہیں، تو آپ اسے روکیے، ہے نا. ورنہ کیا ہوگا کہ ہم سے اور آپ سے بھی سوال ہوگا کہ فلاں کی عزت آپ کے سامنے ہے نا بے عزت کیا گیا، آپ نے منع نہیں فرمایا، تو لہٰذا ہم اور آپ کو اس کو منع کرنا ہے. شریعت کے خلاف کوئی بھی کام کرے تو اس کو منع کرنا ہے کہ نہیں، ہے نا اس کو منع کرنا ہے. بھائی ہمارا فریضہ ہے نا کوئی غلط رہے کچھ غلط کہیں گے، ہے نا اس کو منع کریں گے. زندگی گزارنے کی اس کو ہم تربیت دیں گے تاکہ وہ سدھر جائے، لیکن نہیں یہ طریقہ ہے. اچھا جب کہیں بھی کسی کی برائی ہو رہی ہے نا تو آپ اچھائی بدل دیں، ہے نا. ضروری نہیں، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی رہتا ہی ہے نا. ہر انسان کے اندر چاہے جتنا برا ہو لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے نا. تو غیبت سے بچنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو آپ اس کی اچھائی بیان کرنے لگیے، ہے نا اس کی اچھائی بیان کر دیجیے، غیبت ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نہیں.
تو بات تبدیل ہو جائے گی. اگر نہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کسی کی محبت ہوتی ہے ان کو, ہم کوئی بات کریں گے تو غصہ ہو جائے گا, تو پھر وہاں پہ آپ خاموش ہو جائیں ہے نا, اٹھ کر چلے جائیں, بہانہ کرتے چلے اٹھ جائیں, کوئی نہ کوئی اپنا انتظام کر لے وہاں پر, حکمت ہے نا, شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنا نکالے تاکہ آپ گناہ سے بچ جائیں ہے نا, یہ مقصد ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم کو اور آپ ہمیشہ یہ عمل کرنے کی